اس پر سلمہ نے کہا نہ رہ سکوں گی تو میں اور جمیلہ دونوں جل بھن کر ساتھ ہی مر جائیں گے۔ کیا میں مکہ جا سکتی ہوں؟ کیا جمیلہ کو اس کا بے درد باپ گھر میں گھسنے دیں گا؟ عرب نے کہا مشکل ہے۔ کہا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ حارثہ نے جمیلہ کو سبزے پر لٹا دیا، خیمے کے اندر گھس کر ایک کمبل نکالا، کمبل بچھا کر جمیلہ کو لٹا دیا۔ میں تم کو اپنی بہن اور جمیلہ کو اپنی بہن کی لڑکی سمجھ کر پالوں گا۔ اگر خانہ بدوشی کی زندگی پسند ہو تو میرے ساتھ چلو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کی مبارک سیریز، اور یہ اس سیریز کا 8واں ویڈیو ہے۔ اور دوستو آج کا یہ ایپیسوڈ جمیلہ کی کہانی کا آخری حصہ ہے۔ جو لوگ سیرت النبی کی اس سیریز میں جمیلہ کی کہانی شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آخری ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیسے ایک عرب نے جمیلہ کو قبر سے نکالا، لیکن دوستو جمیلہ بے ہوش تھی۔ دوستو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جمیلہ آنکھیں کھولیں گی یا ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں گی، اور اگر آنکھیں کھول بھی لے تو کیا سلمہ اسے کیس کے پاس واپس لے جائیں گی یا نہیں؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھی سلمہ نے جمیلہ کو اپنی گود میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ عرب جمیلہ کے جسم سے لپٹی دھول اور گرد کو جھاڑتا رہا اور سلمہ برابر پیار کرتی رہی۔ جی بھر پیار کر لینے کے بعد اس نے کہا بیٹی جمیلہ آنکھیں کھولو، تمہاری بدنصیب ماں تمہارے پاس آئی ہے۔ لیکن جمیلہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عرب اور سلمہ دونوں اسے ہوا دینے لگے، لیکن ہوا نے کچھ کام نہ دیا۔ عرب نے کہا اگر کہیں پانی مل جاتا تو اس کے چہرے پر چھینٹا دے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی۔ سلمہ بولی ہائے، یہاں پانی کہاں ہے؟ پانی تو مکہ ہی میں مل سکتا ہے۔ عرب بولا مشکل یہ ہے کہ مکہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں اکثر لوگ میرے دشمن ہیں، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو فوراً مار ڈالیں گے۔ سلمہ بولی اچھا، تم یہاں جمیلہ کو دیکھتے رہو، میں مکہ جا کر پانی لاتی ہوں۔ عرب اور سلمہ دونوں میں اب پرایا پن باقی نہیں رہا تھا۔ عرب نے کہا نہ تمہارے حواس درست ہے اور نہ اپنے قابو میں ہو، مکہ یہاں سے دور ہے، اندھیری رات ہے، ممکن ہے کہ تم بھٹک جاؤ اور میں تمام رات بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ سلمہ نے کہا پھر کیا ہو؟ عرب نے کہا کہ تم اگر کہو تو میں جمیلہ کو گود میں اٹھا کر چلوں اور مکہ سے باہر چھوڑ دوں، وہاں سے تم اپنے ساتھ اسے لے جانا۔ اس پر سلمہ نے کہا کیا میں مکہ جا سکتی ہوں؟ کیا جمیلہ کو اس کا بے درد باپ گھر میں گھسنے دیں گا؟ عرب نے کہا مشکل ہے۔ کہا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ عرب نے کہا پھر کیا ہو؟ سلمہ نے کہا تم مجھے اور جمیلہ کو یہی چھوڑ دو، میں اسی ریگستان میں اپنی بچی کو لے کر زندگی بتا لوں گی۔ تو عرب نے کہا جانتی ہو دن میں دھوپ کس قدر تیز پڑتی ہے، اس ریگستان کا ذرہ ذرہ آگ میں تپتی ہوئی ریت کی طرح تیز گرم ہو جاتا ہے، تم دونوں اس میں کیسے رہوں گی؟ اس پر سلمہ نے کہا نہ رہ سکوں گی تو میں اور جمیلہ دونوں جل بھن کر ساتھ ہی مر جائیں گے۔ عرب نے کہا سلمہ گویا ارادہ کر چکی ہو کہ اپنے گھر واپس نہ جاؤں گی۔ سلمہ نے کہا کس طرح جا سکتی ہو؟ اگر میری بچی کو ہوش آ گیا اور میں اس کو لے کر مکان پر پہنچی تو کیس مجھے اور میری جمیلہ کو گھسنے نہ دیں گا۔ عرب نے کہا یہ تو ہے۔ سلمہ نے کہا تو پھر میں کیسے گھر واپس جا سکتی ہو؟ عرب نے کہا اچھا تو پھر میرے ساتھ چلو۔ سلمہ نے کہا آپ کی مہربانی کا شکریہ، مگر میں تم پر کس حق سے بوجھ ڈال سکتی ہو؟ عرب نے کہا انسانی ہمدردی کے حق سے۔ سلمہ میں درندوں جیسا ایک انسان تھا، میرے دل میں رحم و کرم کا نام بھی نہیں تھا، میں نے سینکڑوں بچوں کو گلا گھونٹ کر مارا ہے، تم نے مجھے مہربانی کرنے کا سبق سکھایا ہے، میں تم کو اپنی بہن اور جمیلہ کو اپنی بہن کی لڑکی سمجھ کر پالوں گا۔ سلمہ نے کہا تب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن یہ تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ عرب نے کہا کہ طائف کے راستے پر نخلا سے اس طرف نخلستان ہے، اس میں ہمارا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ سلمہ نے کہا یہاں سے کتنی دور ہے؟ عرب نے کہا شاید 8 میل ہے۔ سلمہ نے کہا اتنی دور جمیلہ کو کون لے جائیں گا؟ عرب نے کہا میں لے جاؤں گا، جمیلہ کا بوجھ ہی کیا ہے؟ سلمہ نے کہا اے احسان کرنے والے تمہارا نام کیا ہے؟ عرب نے کہا میرا لقب اسد ہے اور اصلی نام حارثہ ہے۔ سلمہ نے کہا کہ اسد نام کیسے مشہور ہوا؟
حارثہ نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے قبیلوں میں مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، ہمارا قبیلہ بنی بکر کا ایک حصہ ہے، قبیلہ بنو بکر ہمارا مخالف ہے، ایک بار اس قبیلے نے ہمیں تباہ کیا تھا، پھر تنہا ہی میں نے اس کے 20 آدمی قتل کیے تھے، اس وقت سے میرا نام اسد مشہور ہے۔ سلمہ نے کہا مگر بنو بکر تو خانہ بدوش قبیلہ ہے۔ حارثہ نے کہا ہاں، لوگ کبھی ایک جگہ جم کر نہیں رہتے، اگر خانہ بدوشی کی زندگی پسند ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سلمہ نے کہا ضرور چلوں گی، اچھا تم جمیلہ کو اٹھا لو۔ حارثہ نے بے ہوش جمیلہ کو اٹھا لیا، سلمہ بھی اٹھی اور دونوں طائف کی طرف چل پڑے۔ دونوں ایک خیمے کے پاس پہنچے، حارثہ نے جمیلہ کو سبزے پر لٹا دیا، خیمے کے اندر گھس کر ایک کمبل نکالا، کمبل بچھا کر جمیلہ کو لٹا دیا، پیالے میں پانی بھر کر لایا اور جمیلہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے شروع کیے۔ تھوڑی ہی دیر میں جمیلہ نے آنکھیں کھول دی۔ تو دوستو یہ تھا سیرت النبی کی مبارک سیریز میں سلمہ، قیس اور جمیلہ کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کرے، اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو سنیں گے جو اس سے پہلے آج تک ہم نے نہیں سنے ہو۔ اسی لیے اس سیریز کے ہر نئے ایپیسوڈ کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوتی رہے، اسی لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام مسلمانوں تک بھی ضرور شیئر کرے۔ اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ابھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھیے، آپ کو سیرت النبی کی ایک پلے لسٹ نظر آ رہی ہوں گی، آپ اس پلے لسٹ پر کلک کرے اور پچھلے تمام ایپیسوڈ دیکھ لے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک آپ اپنا اور اپنے ایمان کا خوب خیال رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔